بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سیدنا و نبینا و ہادینا و طبیب نفوسنا، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، قال اللہ تعالیٰ فی محکم کتاب المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووجدک عائلا فاغنا. آج ناظرین کرام، ہم آپ کی بارگاہ میں قرآن مجید کے سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 8 کی تلاوت کرنے کے بعد حضرت ام زہرا خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شخصیت پر روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہ خاتون ہیں کہ جن پر اللہ کی طرف سے درود و سلام بوسیلہ حضرت جبرائیل امین نازل ہوا، اور وہ پاکیزہ اور طاہرہ اور پاک دامن خاتون ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ، کہ جن کی طہارت کا اعلان اور جن کی عفت اور پاک دامنی کا اعلان خود پیغمبر اسلام کی زبان مبارک نے کیا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا انتہائی بافضیلت خاتون ہیں. آپ کا نام نامی خدیجہ بنت خویلد ہے. آپ کی کنیت ام ہند ہے، اور آپ کے والد جناب خویلد ابن اسد تھے، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ ابن اسم تھا. یہ دونوں سلسلے یعنی ننہالی اور ددھیالی اعتبار سے آپ اوپر جا کے پیغمبر اسلام سے متصل ہو جاتی ہیں. اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کا نسب نامہ بھی منزہ اور پاک تھا. ولادت آپ کی 15 سال قبل از عام الفیل ہے، اور 68 سال قبل از ہجرت آپ کی ولادت ہوئی. آپ نے حضرت پیغمبر اسلام کے ساتھ ایک طویل عرصہ اپنی حیات کا گزارا، اور یہ طویل عرصہ اتنا عظیم تھا کہ پیغمبر اسلام جب تک باحیات رہے حضرت خدیجہ کو کسی بھی صورت میں فراموش نہ کر سکے. حضرت خدیجہ ظاہری اعتبار سے مذہب اسلام سے تعلق نہیں رکھتی تھی، مگر عالمہ تھیں اور اپنی کتابوں کا مطالعہ کرتی تھیں. اور آپ کے جو چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل تھے، وہ بارہا حضرت پیغمبر اسلام کے معجزات اور کرامات اور فضائل آپ کو سناتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کے اندر بھی اشتیاق پیدا ہوا کہ میں پیغمبر سے ملاقات کروں اور پیغمبر کا دیدار کروں، اور امکان ہو تو میری شادی بھی پیغمبر اسلام سے ہو جائے. لہٰذا آپ نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل سے آپ کے فضائل و کمالات جو سنے تھے، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے خواہش کا اظہار اپنے چچا زاد بھائی سے آپ نے کیا. تو ورقہ ابن نوفل نے آپ کو ایک دعا لکھ کے کاغذ پر دی اور فرمایا کہ آپ اس کو اپنے سرہانے رکھ کر سو جائیے، انشاءاللہ آپ کی مراد پوری ہوگی، یعنی آپ اس کا دیدار کر لیں گے کہ جس کی آپ مشتاق. وہی ہوا جب وہ پیغمبر اسلام کا عشق اس منزل تک آپ کو لے گیا، تو آپ نے وہ ورقہ ابن نوفل کا لکھا ہوا جو رقعہ تھا، جو دعا تھی یا جو تعویذ تھا، وہ اپنے سرہانے رکھا، کہ جس کے سبب رات میں عالم خواب میں آپ کو حضرت پیغمبر اسلام کا دیدار ہوا، اور آپ نے ان سے ملاقات فرمائی.
پھر اس کے بعد یہ ملاقات اتنی عظیم تھی عالم خواب میں کہ اشتیاق اور بڑھ گیا، کیونکہ جب عالم رویا میں، عالم خواب میں کوئی چیز آپ کو حسین لگ جائے تو پھر زندگی یعنی سامنے ظاہری اعتبار سے اس کا اشتیاق بڑھ جاتا ہے، اور اس کے وصول اور اس سے متصل ہونے اور اس تک پہنچنے کی کاوشیں تیز ہو جاتی ہیں۔ لہذا آپ نے بھی اپنی کاوشیں تیز کر دی اور شوق وصال میں اپنی کنیز نفسیہ یا بروایت دیگر اپنی بہن کے ذریعے پیغمبر کی خدمت میں باقاعدہ شادی کا پیغام بھجوایا، اور اس طرح اپنی خاص تدبیر کے ذریعے بنی ہاشم کے چمکتے ہوئے آفتاب یعنی حضرت پیغمبر اسلام کے دولت قدے تک اپنی آپ کو پہنچایا۔ روایات کے مطابق بارات میں خاندان بنی ہاشم کے جوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے گھیرے ہوئے تھے کہ جیسے 14ویں کے چاند کو ستارے اپنے جھرمٹ میں لیے ہوتے ہیں۔ ایک نورانی محفل میں جناب ابو طالب علیہ السلام نے حمد و ثناء الہی کے ساتھ صیغہ عقد جاری کیا، اور ادھر سے ورقہ ابن نوفل نے صیغہ عقد جاری کیا جناب خدیجہ کی طرف سے۔ حضرت ابو طالب کے خطبہ عقد کو سماعت کرنے کے بعد ورقہ ابن نوفل نے جو خطبہ عقد پڑھا تھا اس کا ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ اندازہ لگایا جا سکے کہ خاندان بنی ہاشم کس عظیم قبیلے اور خاندان کا نام ہے۔ اس میں آپ نے بیان فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ قبیلہ یا وہ شجرہ کہ جس کو آپ کے دامن سے اتصال مل جائے، یعنی آپ کے دامن کا پیوند جس میں لگ جائے، وہ شجرہ وہ قبیلہ خوش نصیب ہے اور فخر و مباحات کے لائق ہے کہ جس میں آپ کی شادی ہو جائے۔ یعنی یہ حضرت خدیجہ کے قبیلے کے لیے ایک عظیم شرف تھا کہ آپ کی شادی حضرت پیغمبر اسلام سے ہو رہی تھی، یعنی قبیلہ بنی ہاشم میں ہو رہی تھی۔ لہذا حضرت پیغمبر اسلام کا عقد ہوا اور جناب ابو طالب علیہ السلام نے اپنی شان کے مطابق ولیمہ کیا، رخصتی ہوئی، تو اس میں عالم یہ تھا کہ جب آپ چلے تو حضرت ابو طالب کے دولت سرا کی طرف جانا تھا، کیونکہ کفیل حضرت ابو طالب تھے اور کفالت پیغمبر حضرت ابو طالب کر رہے تھے، مگر خدیجۃ الکبریٰ نے دامن پیغمبر پکڑا اور فرمایا کہ یہ میرے والی وارث، یہ میرا گھر ہے، میرا گھر تھوڑی کہ یہ آپ کا گھر ہے، لہٰذا آپ اس گھر میں تشریف رکھیے اور یہیں اپنی جو رخصتی ہے اور جو شادی ہے یہیں آپ منتقل کر دیجئے، رخصتی یہیں لے جائیے۔ تو حضرت خدیجہ ہی کے گھر میں حضرت پیغمبر اسلام کی رخصتی ہوئی، اور اس کے بعد جتنی چابیاں خزانے کی تھی وہ سب حضرت خدیجہ نے حضرت پیغمبر اسلام کو عطا فرما دی۔ پیغمبر اسلام نے وہ سارا مال جو خدیجۃ الکبریٰ نے خوشی خوشی اسلام کی راہ میں دیا تھا وہ اسلام کو خرچ کر دیا۔ لہذا ایک زمانہ ایسا بھی آ گیا کہ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے یہاں غربت اس قدر بڑھ گئی کہ آپ کو پتے اور درختوں کی چھال کھانا پڑی، کہ جس کی کمزوری اور نقاہت کا عالم یہ ہوا کہ آپ اس دنیا سے انتقال فرما گئے۔ شیب ابی طالب میں وہ دن آپ نے گزارے اور وہ ایام آپ نے گزارے جس میں کھانے کے لیے نہیں تھا، تو چھال اور پتوں ہی سے گزارا کیا جاتا تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ایسے وقت میں وہ زمانہ یاد آتا ہے کہ جب دولتیں اتنی انبار سے ہوں کہ جہاں ٹھکانہ نہ ہو، اور اس وقت غربت ایسی ہو کہ جہاں ایک وقت کھانے کے لیے مشکل ہو رہی ہو، تو احساس ہوتا ہے، کلیجے میں درد پیدا ہوتا ہے اور آنسو آنکھوں سے رواں ہو جاتے ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ایک عظیم ذات کا نام ہے۔ آپ کے جو مشہور القابات ہیں ان میں انجیل کے اندر جو آپ کو ایک لقب دیا گیا تھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو، وہ آپ کے القابات میں بہت مشہور ہے کہ جس میں آپ کو بشارت دی گئی تھی کہ آپ نسل من مبارکۃ وہی مونس امک فی الجنہ، یعنی آپ جنت میں یعنی ان کی نسل مبارکہ سے ہوگی اور وہ جنت میں تمہاری ماں مونس ہمدم ہوگی۔
پھر اس کے بعد ایک لقب آپ کا طاہرہ ہے، یعنی دور جاہلیت میں بھی پاک دامن عورتوں کی تعداد بہت کم تھی اور سماج کی خرابیوں کی وجہ سے اکثر خواتین کا دامن کردار داغدار تھا، مگر ایسے حالت میں عالم میں بھی خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہا اپنی عفت اور پاکیزگی کی وجہ سے طاہرہ کے لقب سے ملقب ہوئی۔ سیدہ نساء یہ آپ کا خطاب تھا، یہ لقب تھا آپ کا، یعنی زمانے میں آپ کو عورتوں کی سردار قرار دیا گیا۔ قرآن کے اعتبار سے اور روایات کی روشنی میں بھی جناب خدیجہ کا جو شرف اور منزلت ہے اس کو لفظوں میں ڈھالنا اور بیان کرنا ناممکن ہے، یا یوں کہوں کہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ خود جس آیت کی میں نے تلاوت فرمائی یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے وسیع القلب اور سخی القلب ہونے کی ایک بہترین دلیل ہے کہ جس میں خدا وحدہ لا شریک آپ کی دولت کو اپنی دولت سے خطاب کرتے ہوئے پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ وہ زمانہ یاد کرو کہ جب تم تنگ دست تھے تو ہم نے تمہیں مالدار کیا، تمہیں دولت مند کیا، یعنی مال خدیجہ کا تھا مگر خدا نے اس کو اپنی طرف نسبت دے دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی بندے کا عمل اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے تو وہ اللہ اس بندے کے عمل کو اپنی طرف منسوب کر کے اس عمل کو معراج عطا کرتا ہے اور خدا کی طرف سے اس عمل کو معراج نصیب ہوتی ہے۔ جناب خدیجہ کے فضائل کے بارے میں بہت سی شیعہ اور سنی کتب میں بہت سی روایات ذکر ہوئی ہیں، جن میں سے چند یہاں پر ذکر کی جا رہی ہیں اور آپ کی بارگاہ میں پیش کی جا رہی ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے لیے حضرت جبریل امین نے ایک سلام لے کر تشریف لائے تھے اور فرمایا تھا پیغمبر اسلام سے کہ جب خدیجہ سے ملاقات کرنا تو اللہ کی طرف سے اللہ کا سلام اور میری طرف سے میرا اور اپنی طرف سے اپنا سلام پیش کیجیے گا۔ حضرت خدیجہ کو وہ پیغام دیا گیا اور سلام جب دیا گیا تو آپ نے بھی جواب میں فرمایا ان اللہ والسلام وفیہ السلام الہ السلام وعلی جبریل السلام، یعنی بے شک خدا ہی سلام ہے، اس میں سلامتی ہے، اسی کی طرف سلام کی بازگشت ہے اور جبریل پر بھی میرا سلام۔ خصائص فاطمیہ میں ذکر ہوا ہے کہ جناب خدیجہ کی وفات ہو گئی تو فرشتے خداوند عالم کی طرف سے مخصوص کفن لے کر آئے اور پیغمبر اسلام کو پیش فرمایا اور فرمایا کہ خدیجہ کو اس کفن میں دفن کیا جائے، اور حضرت پیغمبر اسلام نے وہی کفن پہنا کے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو اپنے اقربا کے ساتھ قبرستان لے گئے اور اپنی مادر گرامی جناب آمنہ کی قبر کے پاس قبر تیار کرائی، پھر قبر میں کچھ دیر لیٹے اور اس کے بعد جناب خدیجہ کو سپرد لحد کیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب تک آپ زندہ رہے جناب خدیجہ کو برابر یاد کرتے رہے۔ حضرت خدیجہ کے علاوہ آپ نے جتنی بھی شریک حیات پائیں وہ سکون پذیر نہ ہو سکیں آپ کے دل کے لیے کہ جو حضرت خدیجہ کو حاصل تھا یا حضرت خدیجہ سے جو آپ کو سکون ملتا تھا۔ پیغمبر اسلام بہت دن تک خدیجہ کے فراق میں روتے رہے، روایات میں ہے کہ 14 دن مسلسل گھر کے اندر آپ نے گریہ فرمایا۔ حضرت علی علیہ السلام نے جب آپ کے جا کے کہا کہ کب تک روئیے گا تو پیغمبر نے فرمایا کہ ایسی شریک حیات ملنا ناممکن ہے، اور جب تک آپ باحیات رہے حضرت خدیجہ کو یاد کرتے رہے۔ ایک عظیم خاتون کی شہادت اور وفات کی تاریخ ہے عزیزو کہ جس نے واقعاً ایسے وقت میں اسلام کی امداد فرمائی تھی کہ جس وقت لوگ اسلام سے منحرف تھے اور کوئی حضرت پیغمبر کے ہم نوا اور عصر نہ تھا اور ناصر و مددگار نہ تھا۔ خود مولا کائنات نے فرمایا کہ اس وقت جب اسلام پیغمبر اسلام کے ذریعے پھیلنا چاہتا تھا اور پیغمبر اسلام رسالت کا اعلان کرنا چاہتے تھے تو دو ہی جگہ ایسی تھی کہ جہاں اسلام کا سایہ تھا، یا خدیجہ کا گھر یا پھر میں کہ جو پیغمبر اسلام پر ایمان لے کے آیا تھا۔ بہرحال میں ناظرین کرام کی بارگاہ میں آخر میں یہ دعا کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا اور یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہماری خواتین یعنی ہماری ماں بہنوں کو زیادہ سے زیادہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے اور ایسی پاک دامن اور عفت